ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ عبرانی زبان کے یہ اسباق ان لوگوں کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں جو اس زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم عبرانی ناؤنز اور ان کی بنیادی اقسام کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلی قسم ہے اسماء معرفہ یا اسماء ذات یعنی پراپر ناؤنز کی۔ یہ وہ خاص نام ہوتے ہیں جو کسی ایک ہی چیز کی ذاتی پہچان کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم اور پھر یروشلائم، یہ دونوں نام کسی ایک ہی ہستی اور ایک ہی شہر کے ہیں، لہذا ان کو پراپر ناؤنز کہا جائے گا یا اسماء معرفہ کہا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اسماء نکرہ آتے ہیں یعنی کامن ناؤنز۔ مثال کے طور پہ سفر۔ سفر کتاب کو کہتے ہیں اور آپ کے سامنے 1000 کتابیں پڑھی ہوں گی اور سب کو آپ کتاب کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا خاص نام نہیں کہلائے گا۔ موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں کو اسفار خمسہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسفار عربی میں سفر کی جمع ہے، اور یہ عربی کا سفر جو ہے یہ عبرانی کے سفر کے مماثل ہے۔ پھر لفظ ہے بیت۔ بیت عربی زبان میں لفظ بیت یعنی گھر اور شیر دونوں ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عبرانی زبان میں اس کا تلفظ بیت ہوگا۔ بے کے اوپر زبر ہوگی اور یہ کے نیچے زیر۔ یہ کسی ایک گھر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ہزاروں گھروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے اسماء جمع، پلورل ناؤنز۔ عبرانی میں اسم مذکر کی جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں عموماً یود اور میم کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس سے اس کی آواز ام کی بن جاتی ہے۔ جیسے میلخ، یہ سنگولر ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے بادشاہ۔ اب اس کی جمع جب آپ بنائیں گے تو اس کے آخر میں آپ نے یود بھیم کا اضافہ کرنا ہے، مثلا میلاخیم۔ اور اس میں مؤنث کی جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں عام طور پر واو اور تاو کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس سے اس کا تلفظ اوت کا بن جاتا ہے، جیسے تورا سے توروت۔ چوتھی قسم اسماء تصغیر کی۔ تصغیر یعنی کسی نام کو شارٹ کرنا، مختصر کرنا۔ عبرانی میں عام طور پر اس میں تصغیر کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات نرمی کے اظہار کے لیے مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔